عمران خان نے پاک فوج کے خلاف جو نئی سازش شروع کی، شارٹ مووی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپلوڈ کی گئی۔ عمران خان سے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے تفتیش بھی کی ہے۔ عمران خان کے مرضی کے بغیر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی پوسٹ نہیں جاتی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان نے پاک فوج کے خلاف جو نئی سازش شروع کی، ایک ڈاکیومنٹری، ایک شارٹ مووی بنا کے 71 جیسے حالات پاکستان کے کریٹ کر کے اور ٹویٹر پہ، ان کے ٹویٹر پر اپلوڈ کی گئی، پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپلوڈ کی گئی۔ عمران خان سے گزشتہ رات ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے تفتیش بھی کی ہے کہ عمران خان نے خود یہ اپلوڈ کی ہے یا ان کے کسی اور بندے نے کی ہے، اور کیا عمران خان کے حکم پر ہوئی ہے یا ان کے لا علمی سے ہوئی ہے۔ تو یہ تفتیش شروع ہے۔ پی ٹی آئی اس کا دفاع کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ زین قریشی کا میں پڑھ رہا تھا، زین قریشی کی ویڈیو جاری ہوئی ہے اسی معاملے پہ کہ عمران خان کے مرضی کے بغیر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی پوسٹ نہیں جاتی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے میرا اکاؤنٹ ہوگا، کسی کا بھی اکاؤنٹ ہوگا، تو اس کے اکاؤنٹ پہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کو نالج میں دیے بغیر تو کوئی پوسٹ نہیں جا سکتی نا۔ اور یہ تو عمران خان ہے بھائی، انٹرنیشنل شخصیت ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز کیسے کوئی ڈال سکتا ہے؟ تو ہوا تو یقیناً ان کی مرضی سے ہے۔ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی نے کیا کچھ کہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کور کمیٹی کے اعلامیے میں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے، معذرت کرنے کے بجائے یا ندامت کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ یہ کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقات اور اس بنیاد پر کسی بھی ممکنہ نئے مقدمے کے اندراج کو بلا جواز قرار دے کر مسترد کر دیا کور کمیٹی نے۔ اجلاس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل مختصر دستاویزی فلم کے سوشل میڈیا پر اجرا کا مختلف پہلوؤں سے مفصل جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کو 1971 کی طرز کے سنگین داخلی چیلنجز سے بچانے، تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لائے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹس کی روشنی میں سوشل میڈیا پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل دستاویزی فلم کے حوالے سے تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد کر دی گئی۔ قومی معاملات خصوصاً سیاسی امور کو کلیتاً آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر چلائے جانے اور افواج پاکستان کے آئینی حدود کے اندر رہ کر ملکی دفاع کی ذمہ داریوں کے انجام دہی کے اصولی موقف کا اعادہ کیا گیا۔ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے، جس کے اب اسباب اور محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں۔ حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے ان عوامل کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 برس کے دوران پیش آنے والے سیاسی واقعات کی 70 کی دہائی میں رونما ہونے والے واقعات سے مماثلت اور ان واقعات کے المناک نتائج کی بنیاد پر آج کے ریاستی فیصلہ سازوں کو آئین کی حدود میں لوٹنے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مخلصانہ اور دردمندانہ پیغام دیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے المناک سقوط میں سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین نے ادا کیا، جو آج بھی اپنی تمام تر تباہ کاریوں سمیت کار فرما ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان نے فرد واحد کی طاقت اور اقتدار کی بھوک کے ملک اور قوم کی سالمیت، دستور، جمہوریت اور خصوصاً ہماری بہادر افواج
پر جن نہایت مہلک اثرات کی نشاندہی کی وہ مکمل طور پر قانون فہم اور ہر محب وطن کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے میں ملکی سلامتی اور سالمیت کے دفاع جیسے قومی فریضے کی انجام دہی میں بطور ادارہ اپنی افواج کے کردار کے ہمیشہ سے معترف ہیں، جسے کبھی ہدف تنقید بنایا نہ بنائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فوج کو گالیاں دیتے رہے ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دیتے رہے ہیں، جانور کہتے رہے ہیں، اور میر صادق کہتے رہے ہیں۔ یہ عمران خان آرمی چیف کو اس وقت کے باجوہ صاحب کو، ابھی موجودہ آرمی چیف کو انڈائریکٹلی غدار کہا ہے، فوج کو گالیاں دیتے رہے ہیں، یار شہداء کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں، جی ایچ کیو پہ حملے کیے۔ اتنے جھوٹے اور نوسرباز کوئی بندہ ہو سکتا ہے یار؟ اچھا جی، اجلاس میں 23ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے مندرجات پر بھی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اچھا، 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، حملے بھی خود کرائے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کریں، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، ان کا روز موقف تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس طرح عمران خان کا صبح الگ موقف ہوتا ہے، دوپہر کو الگ ہوتا ہے، شام کو الگ ہوتا ہے، پھر رات کو الگ ہوتا ہے۔ ان کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کیفیتوں کا نام ہے اور پی ٹی آئی بھی کیفیتوں کا نام ہے۔ گلے میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر پاؤں میں بھی پڑ جاتے ہیں اسی وقت ہی، کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کا۔ پاکستان تحریک انصاف روز اول سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا ہدف تھی اور جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور نہتے شہریوں کے قتل کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ بانی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کو پیش آنے والے پر پرتشدد واقعات کی مذمت کی تھی۔ یہ تو چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ ان کو کہ مذمت کرے، پھر بھی نہیں کی تھی، باہر جا کے مذمت کی تھی، بعد میں کی تھی جب تھوڑا سا سختی بڑھی تھی نا۔ یہ سختی بھی برداشت نہیں کر سکتے، ابھی گرمیاں بڑھی ہیں، ابھی چیخنا چلانا، یہ ساری یہ جو ٹرکس استعمال کر رہے ہیں، حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، فوج کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، اداروں کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ریلیف ملے، کیونکہ گرمی بڑھ گئی ہے۔ اچھا، بانی چیئرمین عمران خان نے بدترین ریاستی و سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے پر کسی رد عمل یا اشتعال کا شکار ہوئے بغیر منصفانہ اور شفاف عدالتی ٹرائلز کے ذریعے قانون کی حکمرانی پر اصرار کیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کو بدترین سیاسی انتقام کی آندھیاں چلا کر معصوم سیاسی کارکنوں کو وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنانے یا ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوششوں کی بجائے ایک اعلیٰ سطحی بااختیار اور غیر جانبدار عدالتی کمیشن تشکیل دے کر ان واقعات کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں۔ بنیادی سوال کا جواب دیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے بانی چیئرمین عمران خان کی نیم فوجی دستوں کے ذریعے پرتشدد، تضییق آمیز اور یکسر غیر قانونی گرفتاری کا حکم کس نے دیا؟ بانی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری سمیت 9 مئی کی CCTV فوٹیجز کہاں ہیں اور کس کے حکم پر انہیں تمام مقدمات سے صاف کیا گیا؟ 9 مئی کے حوالے سے کم و بیش نصف درجن جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات میں سرکار کی جانب سے ثبوت پیش نہ کیے جانے پر عمران خان کی بریت کے فیصلے ان کے اور ان کی جماعت کے سر تھوپے گئے لغو الزامات کو پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نفرت، تعصب اور شخصی اہداف سے اوپر اٹھ کر معروضیت اور حقائق کی بنیاد پر فیصلہ سازی اداروں اور ریاست کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ملک میں پائے جانے والے اضطراب اور عوام میں رد عمل کی کیفیت میں آئین سے بدترین انحراف، قانون و انصاف کی بے توقیری، جمہوریت، بنیادی حقوق اور عوام کے ووٹ کے حق کی بے حرمتی اور ننگا سیاسی انتقام کارفرما ہیں۔ عوام اور سیاسی اداروں کے مابین فاصلوں میں ناگزیر کمی کے لیے ریاست اور اس کے اداروں کو عوام کی مقتدر
حیثیت کو تسلیم کرنا، ان کی بنیادی حقوق کا احترام کرنا اور مسخ شدہ مجہول بیانیوں پر انحصار ختم کر کے عوام کی منشاہی کو قومی فیصلہ سازی کی بنیاد بنانا ہوگا۔ اجلاس میں ایک جامع قانونی چارہ جوئی حکمت عملی کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے بانی چیئرمین عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق مقدمات کی سماعتوں سے خود کو الگ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ واضح مفادات کے تصادم کے پیش نظر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارے مقدمات کی سماعت کرنا منصفانہ ٹرائل کی بنیادی حق پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم امور ہیں۔ بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مقدمات نہ سنیں۔ جب اس سے پہلے بندیال صاحب تھے تو بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز پر اعتراضات آتے تھے۔ اٹارنی جنرل پی ڈی ایم کے حکومت کے دور میں اٹارنی جنرل بتاتے تھے کہ بھئی آپ پر اعتراضات ہیں، پارٹیوں نے اعتراضات کیے ہیں، سیاسی جماعتوں نے اعتراضات کیے ہیں، حکومت نے اعتراض کیا ہے کہ آپ یا آپ کے ساتھی فلاں ججز کیس نہ سنیں، تو کیا یہ الگ ہو جاتے تھے؟ یہ جب ان کی باری آتی ہے تو یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ آئین کو مانتے تھے، اسمبلیاں توڑی نہیں تھی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ یہ آئین شکنی کی گئی ہے، تو آئین شکنی کی گئی ہے اور پھر آئین کے تحفظ کی تحریک بھی چلا رہی ہیں۔ یہ ڈرامہ جو کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ جو کور کمیٹی کہہ رہی ہے، یہ صرف اپنے بچاؤ میں اور فوج کو، اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں۔ کوئی ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی آئین کی جمہوریت کی فکر نہیں ہے۔ جب حکومت میں تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ عوام کو کون سا ریلیف دیا تھا؟ کون سا معیشت بہتر کی تھی؟ لاکھوں لوگ بے روزگار کیے تھے، ہزاروں لاکھوں گھر گرائے تھے، 5 کروڑ گھر دینے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ تو نہیں دی، الٹا بے روزگار کر دیے لوگ، الٹا گھر گرا دیے، معیشت تباہ کی، اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی، ملک کو بیرونی سطح پر آئسولیٹ کیا، بیرونی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کو آئین کی فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی آئین کی فکر ان کو نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ پی ٹی آئی کو آئین کی، جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ فکر ہے کہ بھئی ہمیں اقتدار میں لایا جائے اور ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے، اور معافی بھی نہیں مانگ رہے نا۔ معافی تھوڑا رگڑا زیادہ آتا ہے تو پھر تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن فی الحال یہ پریشر ٹیکٹس استعمال کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے تاکہ فوج کو دباؤ میں ڈالا جا سکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔